پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ نیز آپ کا یہ فرمان گرامی بھی عالم اسلام کے معتبر کتابوں میں سے موجود ہے. ثم ازل اتقلب من الاسلاب الطاہرہ فی الارحام المطہرہ، یعنی میں ہمیشہ طیب و طاہر اسلاف سے گزرتا ہوا پاک و پکیزہ ارحام میں پہنچا. رسول خدا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھیں کہاں سے نبیوں سے آپ کا نور، وہ تخلیق اول ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آ رہے ہیں تو کسی یعنی کتنے اسلاف سے گزر کر آ رہے ہیں، تو وہ تمام اسلاف مطہر ہیں، پاک ہیں. پاک ارحاموں سے رسول خدا کا نور جو حضرت عیسیٰ میں پہنچا، اور حضرت عیسیٰ سے پھر رسول خدا اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ پاک و پکیزہ ارحام سے میں جو ہے اس دنیا میں آیا. اور قرآن مجید کی آیت ہے یہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کی ہے، جسے شجرہ طیبہ سے جو ہے انہوں نے لنک دیا ہے، جس میں کہہ رہے ہیں کہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ جو ہے زمین میں ثابت ہے، اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہے، اور اپنے پروردگار کے محکم سے ہر ان، یعنی کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدا من متعال نے کلمہ طیبہ کو کی مثال جو ہے کس سے دی ہے، کہ شجرہ طیبہ. جیسے شجرہ طیبہ ایک درخت ہے جو آسمان میں ہے، اور جس کی جڑ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے. پھر دیکھیے کہنا کہ اس کی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں اس بارے میں.